بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب الکریم وهو أصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان حضرات المؤمنین السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کے درس کا جو ہے وہ 7واں دور ہے، 7واں دن۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ آج کے درس میں قرآن مجید سے متعلق کچھ گفتگو ہوگی اور وہ چیزیں بیان کی جائیں گی کہ جن سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ جو مومنین کے لیے، جو لوگوں کے لیے جو ہے ہدایت ہے اور جس میں جو ہے واضح اور ہدایت کی واضح اور روشن دلیلیں ہیں، اور جو قرآن جو ہے فرقان ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ تو ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں صرف اور صرف قرآن مجید کا ہی نزول نہیں ہوا ہے، بلکہ قرآن مجید کے ساتھ دیگر آسمانی کتابیں جو ہیں توریت، زبور، انجیل، ان تینوں کتابوں کا بھی قرآن مجید کو ماہ رمضان میں نزول ہوا ہے۔ تو سب سے پہلی تاریخ جو ہے ماہ رمضان مبارک کی، اس میں جناب ابراہیم کے اوپر اللہ نے صحیفوں کو نازل کیا، اور 4 رمضان مبارک کو جو ہے اللہ نے جناب موسیٰ کے اوپر جو ہے وہ توریت نازل کی۔ پھر آنے والے 12 رمضان کو جو ہے پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ کے اوپر انجیل نازل کی، اور آنے والے پھر 18 رمضان مبارک کو جو ہے پروردگار عالم نے جناب داؤد کے اوپر زبور کو نازل کیا، اور پھر اللہ نے شب قدر 23 رمضان مبارک کو جو ہے اپنے حبیب کے اوپر قرآن مجید نازل کیا۔ چونکہ شب قدر سے لیے جو ہے شب قدر کے لیے 3 روایتیں ہیں، ایک 19 کی شب، ایک 21 کی شب اور ایک 23 کی شب، تو جس میں زیادہ تر جو ہے فوقیت جو دی گئی ہے وہ 23 والی کو دی گئی ہے۔ لہٰذا پکڑنا جو ہے شب قدر کا معین کرنا، چونکہ جب معصومین سے سوال کیا گیا کسی نے شب قدر کے بارے میں، تو اگر معصوم چاہتے تو کوئی ایک روایت بتا دیتے کہ فلاں دن جو ہے وہ شب قدر کا دن ہے، لیکن جو ہے معصوم سے بھی جب سوال کیا گیا، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سے جب پوچھا گیا، امام نے بھی تینوں راتیں بتائیں، 19 کی شب، 21 کی شب اور 23 کی شب، جس میں کہا 23 والی میں جستجو کرو، یعنی 23 والی شب کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ تو یہ تمام آسمانی کتابیں جو ہیں وہ ماہ رمضان مبارک میں نازل ہوئی ہیں، کہ پہلی 4 رمضان مبارک کو توریت جناب موسیٰ کے اوپر، اور 12 رمضان مبارک کو جناب عیسیٰ کے اوپر انجیل نازل ہوئی، 18 رمضان مبارک کو جناب داؤد کے اوپر زبور نازل ہوئی، اور پھر یہ شب قدر میں قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اور ماہ رمضان کی فضیلت میں ماہ رمضان سے متعلق ایک حدیث کے جس میں خود ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام ماہ رمضان سے متعلق، کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ صرف یہ کہہ دیتے ہیں رمضان آیا اور رمضان چلا گیا، یا رمضان کی اتنی تاریخ ہے یا رمضان کی فلاں تاریخ ہے۔ تو امام نے باقاعدہ طور پر حدیث میں منع فرمایا ہے ڈائریکٹ نام لینے کے لیے رمضان کا، چونکہ ہمارے اور 5ویں امام کی حدیث ہے کہ یہ نہ کہو کہ رمضان آیا یا رمضان چلا گیا، بلکہ رمضان جو ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو لہٰذا جب بھی تم اس کا نام لو تو احترام کے ساتھ یا تو ماہ مبارک کہہ دو یا تو شہر رمضان کہہ دو، یا رمضان مبارک کسی بھی طریقے سے آپ نام لیں، تو ڈائریکٹ آپ جو ہے یہ نہ کہیں کہ رمضان آج رمضان ہے یا رمضان کی اتنی تاریخ ہے۔ آپ جب بھی ماہ رمضان مبارک کا نام لیں تو اس طریقے سے کہ رمضان مبارک کی فلاں تاریخ ہے یا شہر رمضان، ماہ رمضان، اس طریقے سے آپ ذکر کریں، چونکہ معصومین نے سخت ترین مطلب جملے ہیں، الفاظ ہیں کہ منع کی فرمایا ہے کہ آپ جو ہے
ڈائریکٹ اس طریقے سے نام نہ لیں، چونکہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہٰذا پروردگار عالم کے نام کا احترام ہر ایک مومن پر، ہر ایک مسلم پر جو ہے واجب ہے۔ اور آج بس آخر درس میں جو ہے وہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی کہ جو روزے کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں، یعنی جو مکروہات روزہ میں سے ہیں۔ تو مکروہات روزہ 10 ہیں، اور بھی دیگر ہیں کہ جس میں انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، تمام گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، وہ بھی مکروہات روزہ میں سے ہیں، کیونکہ روزے کی حالت میں 9 چیزیں جو کل بیان کی گئی ہیں وہ تو روزے کو باطل کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام آپ انجام دیں گے کہ گناہ سے متعلق جتنے بھی کام انجام دیں گے تو اس کے ذریعے سے بھی روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو آئیے مکروہات روزہ میں سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان کا آنکھوں میں دوا ڈالنا یا آنکھوں میں سرما لگانا، جبکہ اسے یہ پتہ ہو کہ اس کا اثر جو ہے حلق تک جائے گا۔ اگر اسے یہ معلوم ہو کہ اس کا اثر حلق تک جائے گا تو اس کے لیے مکروہ ہے کہ آنکھوں میں دوا ڈالے یا آنکھوں میں سرما لگائے۔ اگر نہ معلوم ہو یا اگر اس کا اثر آنکھوں میں دوا ڈالنے کا اثر یا آنکھوں میں سرما لگانے کا اثر حلق تک نہ جائے تب مکروہ نہیں ہے۔ اگر اثر حلق تک پہنچ رہا ہے تب مکروہ ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنی آنکھوں میں دوا ڈالے یا آنکھوں میں سرما لگائے۔ دوسری وہ اس کام کا انجام دینا جس سے انسان کو تھکاوٹ ہو جائے، جس سے انسان کا جسم جو ہے کمزور ہو جائے، جیسے حجامت کروانا، تو اس کے ذریعے سے بھی جو ہے روزہ جو ہے باطل نہیں ہوتا مگر اس کا ثواب جو ہے کم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ کام ناک میں دوا ڈالنا، کہ جب انسان کو پتہ ہو کہ اس کا اثر ڈائریکٹ حلق تک جائے گا، اور اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ اس دوا کا اثر حلق تک پہنچ جائے گا، ہاں اگر جب نہ پتہ ہو کہ آپ جو ناک میں دوا ڈال رہے ہیں اس کا اثر حلق تک جائے گا تو مکروہ ہے، چونکہ ناک میں دوا ڈالنے کے لیے صریحتاً منع کیا گیا ہے کہ مکروہ ہے، چونکہ ناک کا جو ہے وہ تعلق ڈائریکٹ ہوتا ہے، جب آپ ناک ڈالیں گے دوا تو وہ آنکھ کے مقابلے ناک سے بہت جلدی جو ہے حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہو تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ روزے کی حالت میں جو ہے ناک میں دوا ڈالیں، مگر جو ہے وہ مبتلات روزہ میں سے وہ شامل ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ خوشبودار گھاس کا سونگھنا، انسان جو ہے خوشبودار اگر گھاس کو سونگھ رہا ہے روزے کی حالت میں تو وہ بھی روزے کا ثواب کم کر دیتی ہے، مبتلات وہ مکروہات روزہ میں سے اس کا بھی شمار ہے۔ اور عورت کے لیے مکروہ ہے کہ وہ روزے کی حالت میں جو ہے پانی میں بیٹھے، عورت کے لیے پانی، مرد کے لیے یہ شرط نہیں ہے، عورت کے لیے اس میں آپ مکروہات روزہ میں سے ہے کہ عورت جو ہے عورت کا پانی میں بیٹھنا جو ہے وہ مکروہات روزہ میں سے شمار ہوتا ہے۔ اور مرد کے لیے جو مکروہات میں سے ہے وہ جو ہے اپنا لباس کا ترک کرنا، اگر مرد اپنے لباس کو ترک کر رہا ہے روزے کی حالت میں، مثال کے طور پر آج کل گرمی کا مہینہ ہے اور کوئی سوچے کہ سکون کے لیے ہم اپنے لباس کو ترک کر لیں تو یقیناً اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، مگر وہ جو ثواب آپ کو ماہ رمضان میں صائمین کے لیے جو ثواب معین کیا گیا ہے وہ آپ سے محروم ہو جائیں گے اور آپ کے روزے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ اور روزے کی حالت میں جو ہے کل ایک مسئلہ مبتلات روزہ میں سے بیان کیا گیا تھا کہ انیما لینا، اگر سیال چیز لیکوڈ والی چیز لگائی جا رہی ہے اس دوا کے اس مقام پر دوا کے طور پر تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر خشک چیز لگائی جا رہی ہے انیما لینے میں، خشک دوا وہاں پر لگائی جا رہی ہے تو جو ہے روزہ باطل تو نہیں ہوتا مگر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اور روزے کی حالت میں دانت کا نکلوانا یا دانت کے نکلانے کے ساتھ کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے منہ میں خون جم جائے، خون آ جائے، مثال کے طور پر روزے کی حالت میں ہونٹ میں پپڑی آ گئی تھی اور آپ نے جو ہے اسے پکڑ کے نوچ لیا، یہ جانتے ہوئے کہ اگر آپ ہم نوچیں گے تو اس سے جو ہے خون نکل کے آپ کے منہ تک پہنچ جائے گا، تو مکروہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں اپنا دانت نکلوائے یا کوئی ایسا کام انجام دے کہ جس کی وجہ سے خون جو ہے وہ منہ تک پہنچ جائے۔ اور مبتلات روزہ میں سے سب سے آخری یہ ہے کہ انسان کا بار بار کوئی لیکوڈ یا پانی سے جو ہے کلی کرنا، مثال کے طور پر روزہ ہے، گرمی کی حالت میں آپ کے ہونٹ سوکھے جا رہے ہیں، آپ نے سوچا کہ کم از کم روزے کی حالت میں پانی پی نہیں سکتے ہیں مگر جو ہے بار بار آپ کلی کریں۔ وضو کے لیے دیکھیے وضو کی شرط نہیں ہے، آپ کو نماز پڑھنا ہے یا آپ کو تلاوت قرآن کرنا ہے تو اس کے لیے آپ وہ کام کہ جن کے لیے وضو جو ہے واجب قرار دیا گیا ہے، ضرور لازم قرار دیا گیا، اگر آپ ان کاموں سے کوئی کام انجام دینے جا رہے ہیں اور ان کاموں کے لیے اگر آپ وضو کریں تو وضو میں ظاہر سی بات ہے کلی جو ہے وضو کا ایک جز ہے، حالانکہ مستحبات میں سے ہے مگر کلی کرنا جو ہے یہ ہاتھوں کا دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا تینوں چیزیں مستحب میں سے ہیں، لیکن اگر آپ وضو کے نام پر کلی کریں گے وضو کے لیے
تب تو روزہ مکروہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ اپنے ہونٹوں کو تر کرنے کے لیے یا اپنے حلق کو یعنی اپنے منہ کو تر کرنے کے لیے بار بار روزے کی حالت میں کلی کریں گے تو جو ہے ایسی صورت میں بھی جو ہے آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا. اور دیکھیے یہاں پر ایک بات اور، یہ تمام مکروہات تمام ہو چکے ہیں کہ جن سے انسان کو چاہیے کہ حالت روزہ میں اجتناب کرے، چونکہ ان سے جو ہے وہ روزہ باطل نہیں ہوتا ہے مگر روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے. یعنی روزہ رکھنا روزے والے دار کو جو ہے چاہیے، ضروری ہے، لازم ہے اس کے لیے کہ ان تمام کاموں سے روزے کی حالت میں پرہیز کرے. بس آخر میں احکامات کی جو ہے کچھ احکامات بیان کر کے اس کے بعد اپنے بات کو یہ تمام کر دوں کہ احکام شرعی جو ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں: واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح. چونکہ یہ آج کا ٹاپک تھا مکروہات روزہ میں استعمال، لہٰذا ان احکامات کی بھی تشریح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں بچوں کے لیے. بزرگ تو بہتر جانتے ہیں کہ احکامات کو جو ہے شرعی احکامات کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح، کہ جن کے مجموعے کو ہم احکام خمسہ کے نام سے جانتے ہیں. احکام خمسہ ہی کہتے ہیں. واجب وہ کام ہے کہ جس کے کرنے میں ثواب، جس کا کرنا ضروری ہے، اور جس کے ترک کرنے میں عذاب. اور اسی کے اپوزٹ برعکس جو ہے حرام ہے کہ جس کے کرنے میں عذاب ہے اور نہ کرنے میں ثواب. اب مستحب وہ کام ہے کہ جس کا کرنا، انجام دینا بہتر ہے اور نہ کرنے میں کوئی عذاب نہیں ہے. اور اسی کے اپوزٹ مکروہ کام ہے کہ مکروہ وہ کام ہے جس کا نہ کرنا بہتر ہے اور کرنے میں کوئی عذاب نہیں ہے. اور مباح وہ کام ہے جس کا کرنا یا نہ کرنا برابر ہے. جیسے انسان کا اپنے مرضی سے اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ تمام کام جو ہے وہ مباح میں آتے ہیں. چونکہ آج مکروہات روزہ بیان کیے گئے تھے تو لہٰذا اس ضمن میں جو ہے معصومین کی ایک حدیث نقل کر کے اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں کہ انسان کو جو ہے معصومین نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کو مکروہ کو حرام سمجھ کے ترک کرنا چاہیے اور مستحبات کو واجب سمجھ کے انجام دینا چاہیے. چونکہ مستحب کام جب انسان انجام دیتا ہے تو مستحب کام جو ہے زمینہ بنتے ہیں واجب کام کی ادائیگی کا. آپ مستحب کام انجام دیں گے، جیسے جیسے آپ مستحب کام انجام دیں گے تو ویسے ویسے آپ کے واجبات میں جو ہے مضبوطی آتی چلی جائے گی. آپ مستحب کام دیں گے تو وہ زمینہ بنتے ہیں وہ واجب کام کے لیے. اور اسی طریقے سے معصومین نے منع فرمایا ہے کہ مکروہ کام کو حرام سمجھ کے ترک کر دو. مکروہ کی ڈیفینیشن ہم نے بتائی کہ مکروہ کا کام کرنا جو ہے اگر آپ انجام دے رہے ہیں تو کوئی عذاب نہیں ہے، لیکن معصومین کی حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ مکروہ کو جو ہے حرام سمجھ کے ترک کر دو. چونکہ جیسے جیسے انسان مکروہ کام انجام دیتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے وہ حرام سے نزدیک تر ہوتا چلا جاتا ہے. یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نماز اور روزے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار کی راستہ محمد اور دعا میں سب سے خاص دعا یہ ہے کہ وارث دارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.